یہ شروع ہوا پٹیشنز کے ساتھ جو عمران خان نیازی، شیخ رشید احمد اور سراج صاحب جو جماعت اسلامی کی ہیں ان کی پٹیشنز تھی. ان میں لے دے کے 3 بنیادی باتوں پہ زور تھا. ایک، نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرو، ان کے لندن میں 4 فلیٹس ہیں. بھی، انہوں نے ٹیکس چوری کیا ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کرو. اور تیسرا یہ کہ انہوں نے جو سپیچز کی ہیں اس میں کنٹرڈکشن ہے، وہ بھی لندن فلیٹ کے بارے میں، لہذا ڈسکوالیفائی کرو. معاملہ سپریم کورٹ میں گیا. پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ کامن ویلتھ کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ اتنی فیکچول کنٹروورسی کی وجہ سے سپریم کورٹ براہ راست اس کا جورسڈکشن لے. لیکن ہمارے لیڈر نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی بھی ٹیکنیکل بنیاد میں نہیں جائیں گے اور ہمارا دامن صاف ہے، ہم عدالت میں جائیں گے، اپنا موقف پیش کریں گے. اس کے بعد اگلا سٹیپ آیا کہ 20 اپریل کو ججمنٹ آ گئی. اس میں 2 جج صاحبان نے ایک فیصلہ دیا. ان کے 3 ساتھیوں نے ان کی بات نہیں مانی اور اس کے نتیجے میں ایک GIT تشکیل دے دی گئی. ہم ادب سے اس پروسیس سے لے کر آج تک کے اوپر میں اس پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. ہماری رائے میں GIT پہلی بات تو ہے کہ اس طرح کے پولیٹیکل کوسچن کو، جہاں ایک پولیٹیکل پارٹی ایک دفعہ دھرنے سے اقتدار نہ لے سکی، لاک ڈاؤن سے نہ لے سکی، اور پھر عدالت کے کندھوں پہ آنے کے لیے، اقتدار کے لیے یا ایک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، یہ خالص پولیٹیکل کوسچن ہے. عدالتیں اس کنٹروورسی میں پھنستی ہیں تو نقصان ہوتا ہے. یہ پوری دنیا کا جو اسٹوڈنٹس ہے، لیکن بہرحال عدالت عظمیٰ نے یہ لیا. اور اس کے بعد تاریخ میں کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نہیں بنی. ہم نے اس کو قبول اس لیے کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پروسیس سے بھاگنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی میں ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی غالباً انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ انویسٹیگیشن کے عمل کو جج صاحبان براہ راست سپروائز کر رہے ہو. یہ آپ کو معلوم ہے کہ انویسٹیگیشن الگ کام کرتی ہے، پراسیکیوشن الگ کام کرتی ہے، اور جوڈیشری ایفرٹ الگ کام کرتی ہے. یہ جو کامن لا کا ایک اسٹیبلشڈ نارم ہے، ہم سمجھتے سیپریشن آف پاور کا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس میں ہماری رائے میں اس پر عمل نہیں کیا گیا. اس کے بعد GIT کی جو فارمیشن ہے، اخبارات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں ماڈرن ڈیوائسز جو ہیں وہ واٹس ایپ سے وہ شروع ہوتی ہے. عدالت عظمیٰ کو حق حاصل ہے کہ وہ جس بندے کو منتخب کرے، لسٹ سے نام چن لے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن کم و بیش جو میرا تاریخ کا مطالعہ ہے، تاریخ قانون کا، اس میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کی باتیں سامنے آئیں. اس کے بعد GIT بنی. ہم نے ادب کے ساتھ گزارش کی کہ ایک ان میں وہ آدمی ہے جو ہمارے خلاف ریفرنس بنا چکا، ایک وہ آدمی ہے جو ہمارے خلاف برقع میں CF رہا، اس کی بیوی الیکشن لڑتی رہتی ہے. ہماری گزارشات ہم نے رکھی، وہ نہیں سنی گئی. ہم نے یہ ان کو بتایا کہ جناب وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف ایفیڈیوٹ واپس لے لو ورنہ اپروول بنانے کی کوشش. یہ بھی معاملہ چلتا رہا. پھر آخر میں رپورٹ آ گئی. اب رپورٹ پہ آ جائیں. رپورٹ ساری کی ساری، اکثر حصہ اس کا مخبر کی رپورٹ کے اوپر ہے. تھانے کچہری میں، تحصیل کی لیول میں جو رپورٹ ہوتی ہے وہ مخبر بتاتا ہے. یہاں ایک نیا اصطلاح استعمال کی گئی ہے جو آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں نے تو 47 کے بعد نہیں دیکھی، بلکہ مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر جب کامن لا شروع ہوا ہے انگریزوں کا 1860 سے، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی رپورٹ جو ہے سورس رپورٹ سے بنی ہو. اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیں. بہرحال اس میں سارے ڈاکومنٹ فوٹو کاپی ہیں، اور خود لکھا انہوں نے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تصدیق شدہ ہے، عدالت اس کو دیکھ لے. خیر رپورٹ آ گئی. تھوڑا آگے چلے. 3 ممبر بنچ جو تھا انہوں نے GIT پہ ہیئرنگ کی، اچھی بات ہے. لیکن
اس کے بعد جب ڈیسیژن کے لیے کل اناؤنس ہوا کہ جی 5 ممبر صاحبان اس کا فیصلہ کریں گے، کم از کم ہمارے لیے یہ حیران کن ضرور ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ بھی کوئی اس کی ایک مثال ڈھونڈ سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرڈی آٹم پارٹم کا بنیادی اصول ہے کہ no one can be condemned unheard۔ ایک بات کو 3 جج صاحبان سنتے ہیں اور فیصلہ 5 کرتے ہیں، ان کے لیے آسان کام تھا کہ 5 بیٹھ جاتے، لیکن بہرحال یہ ہوا ہے۔ ہم ادب سے کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس قانون جورسپروڈنس کو ہم سمجھتے ہیں اس میں یہ انصاف کے تقاضے بالکل پوری نہیں کرتا۔ اس کے بعد اب جو آرڈر آئے ہیں اس کے 3-4 پہلو میں عرض کرتا ہوں۔ نیب کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ ایگزیکٹو کی ڈسکریشن کو ختم کرنا عام طور پر ہم کیس لا میں ناپسند کرتے ہیں۔ جیسا آپ جج صاحب کی ڈسکریشن کو ختم نہیں کر سکتے، نیب کی اپنی ڈسکریشن ہے، ان کو آپ یوزرپ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ ایک جج صاحب ہوں گے مانیٹرنگ جج، جو یہ دیکھیں گے کہ یہ نیب کا ریفرنس کیسے بنتا ہے۔ بھائی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج، ہم میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، کیا ریفرنس بنانے کے عمل میں شامل ہوگا؟ کیا انصاف کے تقاضے اس سے ہمارے پورے ہو سکیں گے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے؟ پھر کہ وہ 6 ہفتے میں کریں، ٹھیک، جو عدالت سنے گی وہ کیس، نیب عدالت پنڈی کی، اسلام آباد کی، اس کی براہ راست سپرویژن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے وہ جج کریں گے۔ اس کی کیا مجال ہوگی کہ وہ ملزموں کو یا کسی کو وہ کس طرح ان کا فیئر ٹرائل کرے گا، آرٹیکل 10 کے تقاضے کیسے پورے کرے گا؟ آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں۔ تھوڑا آگے چلیں۔ الزام تو یہ تھا کہ اربوں روپے، 50 ارب سے خان صاحب شروع ہوئے تھے کہ 50 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی۔ پھر کہا 10 ارب کے وہ فلیٹ ہے، موٹر وے میں کمیشن ہے، فلاں ہے۔ 30-35 سال کا ایک ایک کاغذ چھان مارا گیا۔ عدالت عظمیٰ کے 3 جج، 5 جج، 3 جج اور JIT 6 بندے، اور شاید ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہوں گے جن کو ساتھ بھائی جنات کہتے ہیں۔ چونکہ میں نے بارہا کہا ہے کہ میں عاجزی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اچھا ایک وکیل ہوں، میں یہ رپورٹ 1 سال میں نہیں لکھ سکتا۔ میں اللہ اعلان کہتا ہوں کہ یہ رپورٹ لکھی جانے والی ہے نہیں، لیکن اس کے اندر بھی آپ کو 1 روپے کا بھی الزام نہ ملا، نہ موٹر وے کمیشن کا، نہ ایئرپورٹ میں کمیشن کا، نہ پاور پلانٹ میں کمیشن کا، نہ LNG کا۔ اب آپ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں کس بات پہ؟ کہ جی 2013 میں جب انہوں کو نامینیشن پیپر دیے، انہوں نے جو رقم لی ہی نہیں، خود لکھا ہے، جو لی ہی نہیں اپنے بیٹے سے، وہ ریسیویبل ہو سکتی تھی، وہ چونکہ آپ نے ظاہر نہیں کی، لہذا آپ ڈسکوالیفائیڈ ہے۔ بھائی آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں ہمیں کسی کمیشن پہ، کسی کک بیک پہ، کسی کرپشن پہ، لندن کے فلیٹ پہ ہی کر دیتے ہوتی، آپ ٹیکس ایویژن پہ کر دیتے، جو ان کی پریئرز تھی 3، وہ تینوں کی تینوں نہیں ہیں۔ میں اس کو انٹرپریٹ کر سکتا ہوں، حق بجانب ہوں یہ طے کرنے میں کہ تینوں کو تینوں الزام تو آپ کے سپریم کورٹ نے نہیں مانے جو آپ نے ہمارے اوپر لگائے تھے۔ میں آخر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی 1947 سے لے کر آج تک کسی ایک وزیر اعظم نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے۔ یہ تاریخ کی آئرنی ہے، یہ سازش ہے، ہماری میچورٹی ہے، جو بھی آپ نام دے دیں، امر واقعہ یہی ہے۔ اور اس کے برعکس ایک خود ساختہ فیلڈ مارشل تشریف لائے تھے، تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ اپنے دستخطوں سے آئین لگا دیا تھا۔ 58 میں آئے تھے، 69 تک رہے، 11 سال ان کے ٹینیور کسی نے کاٹے نہیں ہیں، بلکہ 200 کیس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ تو نظریہ ضرورت ہے اور یہ گراؤنڈ نارم ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، پروفیسر کیلسن کی جس تھیوری کے اوپر انہوں نے 200 ججمنٹ دی تھی، پروفیسر کیلسن نے برکلے لا ریویو میں مضمون لکھا تھا کہ مجھے غلط کوٹ کیا جا رہا ہے۔
میں پھر کہتا ہوں پروفیسر ہین کینسن کی جس تھیوری کے اوپر اس پہلے مارشل لاء کو جواز بخشا گیا تھا کسی طریقے سے، اس کے لکھنے والے پروفیسر نے یہ کہا تھا کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے. پھر دوسرے آتے ہیں جناب امیر المومنین، وہ بھی بڑی طویل عرصہ تک رہتے ہیں، اور پھر تیسرے آ جاتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں 9 سال وہ بھی رہتے ہیں. ان کا ٹینیور کو تو ویسے جواز بخشا گیا، میرے نام کی ججمنٹ ہے ظفر علی شاہ صاحب کی، جو انہوں نے مانگا تھا نہیں مانگا تھا وہ بھی عطا ہوا، لیکن کوئی الیکٹڈ کوئی ایسی بات نہیں. جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تھی ترکی میں، اتا ترک نے حضرت علامہ اقبال نے ایک شعر پڑھا تھا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اور بھی کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے، کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے. اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، 100,000 جب تک ستارے ذبح نہیں ہوتے تو سحر نہیں ہوتی. قربانیاں پہلے بھی دی ہیں سیاستدانوں نے، پھر بھی دیتے رہیں گے. اور آخر میں دعا کا ایک شعر پڑھتا ہوں، جن کا دی پیروی کذب و ریا ہے ان کو ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے، جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو تبصرہ کیا ہے بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب نے، اس پہ تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ اس نقطے پہ جس پہ ڈسکوالیفیکیشن آرڈر پاس ہوا ہے. اگر یہ آنریبل سپریم کورٹ کا آرڈر آپ پڑھیں تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک حصہ وہ ہے جو بیرسٹر صاحب آپ کو بتا رہے تھے پیناما پیپرز کے حوالے سے، جو کمپنیوں کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے تھے پٹیشن میں، اس میں انہوں نے کوئی فائنڈنگ نہیں دی. جو ہمارے تفاضات تھے جے آئی ٹی کے بارے میں، جو اس کے بارے میں بیرسٹر صاحب بتا رہے تھے، اس کو بھی انہوں نے ٹچ نہیں کیا. بس یہ کہا کہ جی چونکہ پرائما فیسی کیس از میڈ آؤٹ، ہم اس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں نیب کو ریفر کر رہے ہیں، نیب اس پہ ریفرنس بنائے اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ریفرنس فائل کریں. جو سیریس بات ہے جو ڈسکوالیفیکیشن کی، اس کے بارے میں آپ کو ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک سرٹیفکیٹ پروڈیوس کیا گیا کہ وزیر اعظم چیئرمین ہے یہ کیپٹل FZE کمپنی دبئی میں، اور اس کی سیلری جو ہے وہ 10,000 درہم ہے. ان کے بیٹے کی کمپنی ہے، جن کے ایک سیریمونیل چیئرمین تھے وزیر اعظم. اور یہ ریکارڈ پہ ہے کہ جی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے یہ سیلری ڈرا نہیں کی. اس کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ڈینائل تو ہے، ہم نے پڑھ لی ہے ریٹن آرگیومنٹس میں کہ یہ ڈینائل ہے کہ یہ ایسٹ ہے، لیکن چونکہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے لینی تھی اور یہ نہیں لی، تو پھر بھی ریسیویبل تو ہے نا، اور ریسیویبل ہے تو ایسٹ ہے. لیکن اسی جو ہے ریٹن آرگیومنٹس میں انہوں نے اگلا فقرہ انفارچونیٹلی وہ ٹچ نہیں کیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی وزیر اعظم نے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، یہ فقرہ انہوں نے ایک کوٹ کیا ہے کہ جی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں thus the salary shown in the employment contract in effect never constituted an asset for respondent number 1. یہ کوٹ کر کے اور کہا کہ نہیں یہ اس لیے ایسٹ ہے کیونکہ لے سکتے تھے، یعنی کہ ریسیویبل تھا. لیکن اگلا فقرہ اسی پیرا میں جو وزیر اعظم نے اپنے ریٹن آرگیومنٹس میں کہا وہ یہ کہا it is emphatically denied that respondent number 1 received any salary as purported to be represented by the said certificate. It may be added here that this ceremonial status of respondent number 1 came to an end with the dissolution of capital FZE, which process began in July 2013, ended in July 2014. However, before that, یہ بہت ضروری ہے, before that, in January 2013,
When respondent number 8 shared his decision to wind up the company, respondent number 1 categorically told him that he did not intend to nor would claim any salary from the company. یعنی جنوری 2013 میں اپنے یہ نامنیشن فارم یا ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنے سے پہلے، ڈکلیریشن فائل کرنے سے پہلے وزیر اعظم نے اپنے بیٹے کو بتا دیا تھا کہ میرے کوئی انٹینشن نہیں یہ لینے کی، لہٰذا یہ اماؤنٹ پیبل نہیں تھا، اور اگر پیبل نہیں تھا تو ریسیویبل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بنیاد بنی ہے اس ڈسکوالیفیکیشن آرڈر بھی. اس میں وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ریسیویبل ہے، یہ آپ کے ایسٹ ہے، آپ نے ڈکلیئر نہیں کی، لہٰذا آپ آنیسٹ نہیں ہیں اور آپ یو آر لائبل انڈر دی روپا اینڈ آرٹیکل 62(1)(f). تو یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیادی، اور یہ کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے، ڈسپیوٹڈ کوشچن آف فیکٹ، ڈسپیوٹڈ کوشچن آف فیکٹ کو بنیاد بنا کے ڈسکوالیفیکیشن ہے. اور یہ جب بھی ایسی کوئی بات ہوئے یا اتنی سیریس ایک پنشمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں جس میں ریفرل تو ایک بات ہے جو ٹرائل ہوئے گی، جس پہ آپ ڈسکوالیفیکیشن کی امپوز کر رہے ہیں، وہاں ڈسپیوٹڈ کوشچن آف فیکٹ پہ جہاں اس پہ ایویڈنس ہوتا کہ یہ واقعی پیبل تھی نہیں ہے، اور جب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری انٹینشن ہی نہیں تھی یہ لینے کی تو پیبل ہی نہیں تھی تو ریسیویبل نہیں تھی. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قدم قدم پہ مقتل، یہ قدم قدم پہ مقتل، یہ سواد کوہ جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. آج کا دن تاریخی نہیں، ایک تاریخ دن ہے. پاکستانی قوم کے حق حاکمیت کو پامال کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. عدالت کے وقار کو انشاءاللہ ملحوظ خاطر رکھیں گے. اپنے کارکنان سے کہتے ہیں کہ وہ پرامن رہیں. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے جو شعر پڑھا تھا وہ مکمل نہیں کیا. آپ نے کہا تھا کہ نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر جھکا کے چلے جسم و جان چرا کے چلے. ہم نظر جھکا کے نہیں چلیں گے، ہم انشاءاللہ نظر اٹھا کے چلیں گے. ہمارے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہوا، بار بار ہوا ہے. ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا جرم کیا ہے. ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم پاکستان میں سول سپریمیسی مانگتے ہیں. ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم منتخب ہو کے ایوانوں میں آتے ہیں اور رسوا کر کے ایوانوں سے نکالے جاتے ہیں، پھر جیلوں کی یاترا کرتے ہیں. لوگ اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، ہم آمریتوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اپنی جسم اور روح پر زخم جھیلتے ہیں، اف نہیں کرتے. پھر اس ملک میں جانیں دے کے جمہوریت کو واپس لاتے ہیں. پھر ملک کے ہاؤس کو ان آرڈر کرتے ہیں، ملک کے مرتے ہوئے اداروں کو چلاتے ہیں، کراچی کا امن بحال کرتے ہیں، بلوچستان میں شورش کرنے والوں کو قومی دھارے میں واپس لاتے ہیں، ملک کا خزانہ بھرتے ہیں. یمن اور قطر کے معاملے میں قومی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرتے، اس کی سزا ملتی ہے. فیک ڈاکومنٹس آتے ہیں باہر سے، باہر پھر ہماری بات سنی نہیں جاتی کہ نواز شریف ڈکٹیشن نہیں لیتا. نواز شریف کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں.